ننھے اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا نیا دوست ہوں اور آج سے میں آپ کو اچھی کہانیاں سنایا کروں گا۔ الادین اور جادو کا چراغ ہماری پہلی کہانی ہے اور میں آپ کو اسلام کے متعلق بھی کہانیاں سنایا کروں گا۔ ہماری پہلی کہانی ہے الادین اور جادو کا چراغ۔ اس کہانی میں مین کریکٹرز الادین، جادو کا چراغ، الادین کی ماں، جادوگر اور شہزادی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام الادین تھا۔ الادین بہت ذہین تھا لیکن وہ کاہل اور سست بھی تھا۔ وہ سارا دن آوارہ گردی کرنے میں گزار دیتا تھا۔ ایک دن جب وہ گھر سے باہر کھیلنے میں مصروف تھا تو ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا اور بولا، کیا تم الادین ہو؟ الادین نے کہا، جی ہاں، میں الادین ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ بوڑھا شخص غمزدہ آواز میں بولا، میں تمہارے مرحوم باپ کا بھائی ہوں۔ تم بالکل اپنے باپ کی طرح نظر آتے ہو۔ میں بہت سالوں سے دوسرے ملک میں رہ رہا تھا، اس لیے پہلے تم سے ملنے نہیں آ سکا۔ الادین اپنے چچا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر میں آ گیا اور اپنی ماں سے ملوایا۔ ماں نے بھی بوڑھے آدمی کی چکنی چپڑی باتوں پر یقین کر لیا اور اسے اپنے گھر میں رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ الادین اور بوڑھے آدمی کی دوستی ہو گئی۔ دراصل بوڑھا آدمی ایک جادوگر تھا جو کہ الادین کو اپنے برے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن جادوگر الادین کو لے کر گاؤں سے باہر ایک خوبصورت باغ میں آ گیا۔ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے درمیان بنی ایک وادی میں جا پہنچے۔ ظالم جادوگر نے وہاں پہنچ کر آگ جلائی اور جادو کے منتر پڑھ کر اس پر پھونکے۔ اسی وقت اچانک زمین ایک دھماکے سے پھٹ گئی اور نیچے سیڑھیاں دکھائی دینے لگیں۔ سیڑھیوں کے آخر میں ایک دروازہ بھی تھا۔ اب جادوگر الادین سے بولا، تم اب وہی کرو گے جیسا کہ میں تم سے کہوں گا۔ نیچے جاؤ۔ دروازہ کھولتے ہی تمہیں 3 بڑے کمرے نظر آئیں گے۔ ان کمروں سے ہوتے ہوئے تم ایک باغ میں پہنچ جاؤ گے۔ وہاں پھلوں کے کچھ درخت ہوں گے۔ ان درختوں کے نیچے تمہیں ایک روشن چراغ نظر آئے گا۔ تم اس چراغ کا تیل نکال کر اسے میرے پاس لے آنا۔ الادین سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا اور بالکل اسی طرح کیا جیسا کہ اسے جادوگر نے کہا تھا۔ جلد ہی الادین کو وہ چراغ نظر آ گیا۔ اس نے چراغ اٹھایا اور تیل نکال کر چراغ لے آیا۔ جادوگر الادین کو دیکھ کر بولا، لاؤ، یہ چراغ مجھے دے دو۔ مگر الادین نے جواب دیا، نہیں، تم پہلے مجھے یہاں سے نکالو۔ الادین کا جواب سن کر جادوگر کو غصہ آ گیا اور اس نے منتر پڑھے اور زمین کو بند کر دیا۔ اس طرح الادین زمین کے نیچے ہی قید ہو گیا۔ جادوگر وہاں سے چلا گیا۔ الادین بہت گھبرایا اور رونے لگا۔ الادین بے چینی سے چراغ پر ہاتھ پھیر رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا عجیب و غریب آدمی اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ الادین اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ شخص بولا، میں اس چراغ کا جن ہوں، آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں۔
آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر الادین خوش ہو گیا اور جلدی سے بولا، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ جن بولا، جو حکم میرے آقا۔ اور پلک جھپکتے ہی الادین اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اندر گیا اور اپنی ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ ماں کو چراغ کے متعلق سن کر بہت تجسس ہوا۔ اس نے چراغ کو رگڑا۔ ایک مرتبہ پھر جن نمودار ہوا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ ماں نے جن کو مزے مزے کے کھانے لانے کا حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جن نے مزیدار کھانوں کا ڈھیر لگا دیا۔ یوں الادین اور اس کی ماں جادو کے چراغ سے بہت امیر بن گئے۔ اب ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی اور وہ ایک شاہانہ زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن الادین نے ایک خوبصورت شہزادی کو دیکھا۔ اس کا نام بلبل تھا۔ الادین کو شہزادی بلبل بہت پسند آئی۔ الادین نے اپنی ماں سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر اس کے لیے شہزادی بلبل کا رشتہ مانگے۔ الادین کی ماں نے جب بادشاہ سے شہزادی کے رشتے کی بات کی تو وہ فوراً مان گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ الادین اور اس کی ماں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ یوں الادین اور شہزادی بلبل کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو گئی۔ الادین نے چراغ کے جن کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک خوبصورت محل تعمیر کریں اور پھر وہ اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ اس محل میں رہنے لگا۔ اس کے محل کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ جادوگر دوسری طرف جب ظالم جادوگر نے الادین کی شہرت سنی تو اس کے محل کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ آخر ایک دن وہ محل کے سامنے جا پہنچا۔ وہ اپنا حلیہ بدل کر وہاں گیا تھا۔ الادین اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ اس نے چراغ بیچنے والے آدمی کا حلیہ بنا رکھا تھا۔ وہ محل کے سامنے پہنچ کر اونچی آواز میں کہنے لگا، پرانے چراغوں کے بدلے نئے چراغ لے لو۔ جب الادین کی بیوی نے یہ آواز سنی تو باہر آ گئی اور الادین کا جادوئی چراغ دکھا کر بولی، کیا تم اس پرانے چراغ کے بدلے مجھے نیا چراغ دو گے؟ جادوگر جادو کا چراغ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور فوراً بولا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جادو کا چراغ پکڑا اور ایک نیا چراغ شہزادی بلبل کو تھما دیا۔ جادوگر چراغ پا کر بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے فوراً چراغ رگڑا۔ چراغ کا جن حاضر ہو گیا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ جادوگر نے جن کو حکم دیا کہ الادین کے محل کو شہزادی سمیت افریقہ پہنچا دیا جائے۔ جن نے حکم کی تعمیل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے الادین کا محل شہزادی بلبل اور جادوگر افریقہ میں تھے۔ ادھر جب الادین واپس آیا تو محل نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ جادوگر کی شرارت ہے۔ الادین شہزادی کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ آخر مہینوں سفر کرنے کے بعد الادین افریقہ میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنا محل بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ ایک دن الادین جادوگر کی غیر موجودگی میں اپنی بیوی سے ملا۔ وہ الادین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ الادین نے بلبل کو نیند کی دوا کی ایک شیشی دی اور اس سے کہا کہ وہ یہ دوا جادوگر کے کھانے میں ملا دے۔ بلبل نے ایسا ہی کیا۔ کھانا کھا کر جادوگر سو گیا تو الادین محل میں آ گیا۔ اس نے جادو کا چراغ رگڑا اور جن کو حکم دیا کہ انہیں واپس ان کے وطن لے جایا جائے۔ جن محل سمیت انہیں واپس لے آیا اور یوں الادین اور اس کی بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اخلاقی سبق: دوسروں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ کشان اور سہیل ہم جماعت تھے۔ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ کشان کے ابو اس کے لیے کھلونا کار لے کر آئے تو سہیل کا دل چاہا کہ وہ کھلونا کار اس کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ ایک دن اس نے کشان کی غیر موجودگی میں وہ کار اس کے بستے سے